الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ معزز و محترم خواتین و حضرات، آج ہم نظر بد اور اس کی حقیقت، احتیاطی تدابیر اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا علاج، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ معزز حاضرین، نظر بد ایک حقیقت ہے۔ جس طرح سانپ، بچھو اور دیگر موذی جانوروں کے اثرات، ان کے زہر کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اسی طرح نظر بد کے اثرات بھی بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں اور انسان اس کی زد میں آ جاتا ہے۔ آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس حوالے سے جائزہ لیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ نظر کا لگنا ایک یقینی امر ہے۔ آپ نے ہپناٹائز کرنے والوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ محض نظر کی قوت سے اپنے مقاصد حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح بعض زہروں کا اثر بھی اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان اذیت میں چلا جاتا ہے۔ جب ہم نظر کے لگنے کی بات کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اکثر من یموت من امتی بعد کتاب اللہ وقضائہ وقدرہ بالانفس یعنی بالعین۔ نبی رحمت فرما رہے ہیں کہ میری امت میں اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ، اس کے فیصلے اور اس کی تقدیر سے مرنے والوں کے بعد سب سے زیادہ تعداد نظر کے اثرات سے مرنے والوں کی ہوگی۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے۔ نظر بد نہ صرف انسان کو متاثر کرتی ہے بلکہ اس کے زہرناکی کے اثرات انسانوں سے بڑھ کے آگے جانوروں تک بھی پہنچتے ہیں اور ان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: العین تدخل الرجل القبر والجمل القدرہ، کہ بد نظر جو ہے یا نظر بد وہ انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے۔ آج اس بات کا بھی ہمیں جائزہ لینا ہے کہ نظر بد کی حقیقت کیا ہے اور اس کے بارے میں علماء کرام کے اور ہمارے اسلاف کے کیا کیا ان کی اوپینین ہے، کیا کیا ان کے اس حوالے سے خیالات ہیں۔ سب سے پہلے میں زاد المعاد سے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک فرمان نقل کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ نظر کے ساتھ گہرے تعلق کی بنا پر اسے نظر بد کا نام دیا گیا ہے، حالانکہ اصل تاثیر نظر کی نہیں بلکہ روح کی ہوتی ہے۔ نظر بد کی حقیقت یہ ہے کہ نظر لگانے والے کو کوئی چیز اچھی اور خوبصورت لگتی ہے تو اس کے جی میں یعنی اس کے خیالات پراگندہ ہوتے ہیں جو بعض اوقات خطرناک زہر کی کیفیت اختیار کر لیتے ہیں۔ ان خیالات کے زہر کو وہ اپنی آنکھوں کے ذریعے سے اس چیز میں منتقل کر دیتا ہے۔ یعنی کسی خوبصورت چیز کو دیکھا تو خیالات خراب ہوئے، فاسد خیالات پیدا ہوئے اور پھر اس کے اثرات جس کو دیکھا جا رہا ہے اس میں منتقل ہو جاتے ہیں، جس سے وہ شخص بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح علامہ ابن منظور رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اصابت فلانا عین، کہ فلاں شخص کو نظر لگ گئی۔ لسان العرب میں وہ بیان کرتے ہیں یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی دشمن یا حاسد دیکھنے والے کی نظر اس پر پڑتی ہے، یعنی دیکھنے والا کسی کو دیکھتا ہے اور اس کے اثرات اس شخص پر جس کو دیکھا جا رہا ہے اس پر پڑتے ہیں اور وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں بیان کرتے ہیں کہ نظر بد کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو اچھا سمجھ کر اس کی طرف ایسی نظر سے دیکھے کہ جس میں خبث باطن کے باعث
حسد بھی شامل ہو تو ایسی نظر جو انسان کو لگتی ہے اس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے۔ صاحب قرطبی نے تفسیر قرطبی میں بیان کیا امام اصمعی کا ایک قول۔ امام اصمعی کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے جس کی نظر لگ جاتی تھی سنا کہ وہ شخص کہتا تھا کہ میں جب کوئی ایسی چیز دیکھتا ہوں جو مجھے اچھی لگتی ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میری آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہو۔ تو وہ جو شعلے انسان کی آنکھ سے نکلتے ہیں وہ جس شخص پر وہ نظر ڈالتا ہے اس شخص کو بیمار کر دیتا ہے یا اس کی طبیعت متوازن نہیں رہتی۔ اب یہاں پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں چند دلائل کا بھی جائزہ لے لیں۔ جب ہم سورہ یوسف کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا مصر جانے کا تذکرہ ہے۔ جب وہ مصر جانے لگے تو ان کے والد گرامی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو خصوصی نصیحت فرمائی جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ فرمایا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 ہے جس میں وہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور انہوں نے فرمایا کہ اے میرے بیٹو تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تمہیں اللہ کی تقدیر سے ذرا بھی نہیں بچا سکتا۔ حکم تو اللہ ہی کا ہے، اسی پر میں نے توکل کیا، اور توکل کرنے والوں کو اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ اس کے اندر جمہور مفسرین نے یہ بات بیان کی ہے کہ نظر کا لگ جانا ایک حقیقت ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے بیٹوں کو مختلف دروازوں سے داخل ہونے کا فرمایا تو اس میں بھی یہی پہلو پوشیدہ تھا کہ جب ایک دروازے سے اتنے خوبصورت نوجوان داخل ہوں گے تو لوگوں کی نظر اور حسد کا امکان تھا۔ اس سے بچانے کے لیے فرمایا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ اس بات پر جمہور مفسرین کا اتفاق ہے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ نظر بد ایسی نظر ہوتی ہے جو شاہ سوار کو اس کے گھوڑے سے بھی گرا دیتی ہے۔ اس کو تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ قریش، مکہ کے قریشی حضور علیہ السلام سے سخت قسم کا بغض، عناد اور دشمنی رکھتے تھے۔ انہوں نے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک شخص جو بنو اسد کا تھا اور بڑا بد نظر تھا، اسے کہا، یعنی وہ شخص جو بنو اسد کا تھا وہ اس کی نظر لوگوں کو لگ جاتی تھی، وہ اس کے پاس آئے اور اس کو کہا کہ وہ حضور علیہ السلام کو نظر بد سے دیکھے۔ یہ وہ شخص تھا بنو اسد کا کہ اگر کسی اونٹ یا بکری کو ایک بار بری نظر سے دیکھ لیتا تو اچھا بھلا صحت مند اونٹ یا بکرا وہیں گر جاتا۔ تو اس کو انہوں نے آمادہ کر لیا حضور علیہ السلام کو نظر لگانے کے لیے۔ جب وہ حضور علیہ السلام کے پاس سے گزرا اس شخص بنو اسد کا شخص، تو اس نے حضور علیہ السلام کو بری نگاہ سے دیکھا اور ساتھ ایک شعر پڑھا، وہ تھا کہ قد کان قومک یحسبونک سیدا، تمہاری قوم تمہیں سردار سمجھتی ہے، وَأَخَالُ أَنَّكَ سَيِّدٌ مَعْيُونٌ، اور میرا یہ خیال ہے کہ تم مجھے نظر لگے سردار لگتے ہو۔ یعنی اس نے نظر لگائی اور یہ شعر پڑھا۔ حضور علیہ السلام کو اس کی نظر بد سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا اور آپ صحیح سلامت وہاں سے گزر گئے، اور اس نظر بد کے اثرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر ظاہر نہیں ہوئے۔ اسی جب وہ بنو اسد کے شخص نے دیکھا، اس کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں سورہ القلم کی آیت نمبر 51 میں ملتا ہے۔
اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے وَإِن يَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے کافر اپنی بری نظروں سے آپ کو پھسلا دیں گے جب وہ ذکر قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے شک وہ یقیناً دیوانہ ہے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے قریش مکہ کی عداوت تھی، دشمنی تھی کہ وہ نظر بد سے دیکھتے بھی تھے اور آپ کو معاذ اللہ مجنون کہتے۔ اس حوالے سے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا استعیذوا باللہ من العین فإن العین حقا، نظر بد سے اللہ کی پناہ مانگو، بے شک اس کی تاثیر برحق ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، جعفر کی اولاد کو نظر لگ جاتی ہے، کیا میں انہیں دم کر دیا کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں کر دیا کرو۔ اس حدیث پاک کو ترمذی شریف میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد گرامی حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی ایک وادی خرار میں موجود تھے اور انہوں نے وہاں پہ ایک مرتبہ غسل کیا۔ وہ انتہائی خوبصورت سفید جسم کے مالک شخص تھے۔ جب وہ غسل کرنے لگے اور غسل کرنے سے پہلے انہوں نے اپنی قمیض اتاری تو وہاں پہ حضرت عامر بن ربیعہ نے انہیں دیکھ کر کہا، عامر بن ربیعہ نے سہل بن حنیف کو دیکھا جب انہوں نے اپنی قمیض اتاری اور کہنے لگے کہ میں نے ایسا خوبصورت جسم آج تک نہیں دیکھا، یہ تو ایک پردہ نشین لڑکی سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ عامر بن ربیعہ کے یہ کلمات کہنے کی دیر تھی کہ حضرت سہل کو بخار چڑھنا شروع ہو گیا اور وہ گر پڑے اور بخار کے اندر شدید تکلیف میں مبتلا ہو گئے اور اس میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو آپ نے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس کو نظر لگی ہے؟ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہے کہ اس کو نظر لگی ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ کس شخص کی نظر لگی ہے۔ بتانے پر پوچھنے پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بتایا گیا کہ حضرت عامر بن ربیعہ کی نظر لگی ہے۔ آپ نے حضرت عامر بن ربیعہ کو بلایا اور ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے؟ تم نے اس کا خوبصورت جسم دیکھ کر اسے برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ لہٰذا اب اس کے لیے وضو کرو۔ چنانچہ حضرت عامر بن ربیعہ نے وضو کیا، وضو کرنے کے ساتھ اپنے چہرے کو دھویا، اپنے دونوں ہاتھوں کی کوہنیوں تک بازو دھوئے، دونوں گھٹنے دھوئے، دونوں پاؤں کے کنارے دھوئے اور اپنے ازار کے اندرونی حصے کو ایک بڑے برتن میں دھو کر وہ پانی دیا۔ اس پانی کو حضرت سہل کے سر کے پچھلی جانب سے ان کے جسم پر گرانے کی دیر تھی کہ حضرت سہل بن حنیف وہ بالکل صحت یاب ہو گئے اور بالکل تندرست و توانا ہو کر کھڑے ہو گئے۔ ان روایات سے یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نظر کا لگ جانا ایک حقیقت ہے، یہ برحق ہے۔ نظر لگانے والا ضروری نہیں کہ آپ کا بدخواہ ہو، وہ قریبی دوست اور رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا خیر خواہ بھی ہو سکتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو اپنے والدین کی نظر لگ جاتی ہے،
لیکن بعض دفعہ حسد بھی نظر لگنے کا سبب بنتا ہے۔ تو اس لیے نظر کا جب انسان کسی کو نظر لگ جائے تو اس کا علاج ضروری ہے، احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا یہ ضروری ہے۔ یہاں پر معزز خواتین و حضرات، میں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ نظر بد اور حسد میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے۔ حاسد اور عائن یعنی نظر لگانے والا اس سے زیادہ حاسد خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر خبث باطن ہوتا ہے۔ عائن نظر لگانے والا دوست بھی ہو سکتا ہے، قریبی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، والدین بھی ہو سکتے ہیں، لیکن حسد تو کینہ، بغض، عناد کے اندر چل رہا ہوتا ہے اور اس کا اثر اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، کہ اور میں پناہ مانگتا ہوں حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ سورہ الفلق کی یہ آیت نمبر 5 ہے۔ حسد ایک خطرناک بیماری ہے جو انسان کے دین کا بھی صفایا کر دیتی ہے۔ اس حوالے سے ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لوگوں میں بھی پہلی امتوں والی بیماری سرایت کر چکی ہے، حسد اور باہمی نفرت اور دشمنی۔ یہ چیز صفایا کر دینے والی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ بالوں کا صفایا کر دیتی ہے، بلکہ یہ دین کا صفایا کر دینے والی چیز ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ، اور تم اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز کا نہ بتاؤں جو تمہارے درمیان محبت کا رشتہ مضبوط کر دے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ضرور بتائیے۔ فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ سلام کو عام کرنے سے تمہارے درمیان محبت اور الفت پیدا ہوگی، اور حسد، عناد، بغض، عداوت اور دشمنی کا خاتمہ ہوگا۔ یہ حدیث پاک جامع ترمذی میں موجود ہے۔ معزز خواتین و حضرات، حاسد یعنی حسد کرنے والے کی علامات کیا ہیں؟ ہم کیسے پہچانیں کہ کوئی آپ سے حسد کرنے والا ہے؟ ویسے تو سوء ظن رکھنا، بدگمانی کرنا اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اپنی حفاظت کے لیے، حاسد کی نظر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اس کی کچھ علامات کو جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ حاسد کو پہچاننے کی سب سے بڑی جو ایک وجہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ وہ معنی خیز مسکراہٹ دے گا آپ کو۔ معنی خیز مسکراہٹ یہ حاسد کی ایک علامت ہے۔ اس کے دیکھنے کا تیکھا انداز، چہرے کے عجیب و غریب قسم کے تاثرات اور انداز گفتگو اس کے دل کا حال آپ کو بعض اوقات بتا دیتا ہے کہ یہ شخص محبت اور پیار بھری نظر سے نہیں دیکھ رہا، بلکہ حسد اور اندر سے جلنے کی وجہ سے یہ اس انداز میں دیکھ رہا ہے۔ اس کی چند علامات بھی اور بھی ہیں جن کو پیش نظر رکھنے سے ہمیں حاسد کا پتہ چل سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ حاسد ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے نالاں اور ناراض رہتا ہے۔ یعنی کسی کو اللہ نے کسی نعمت سے نوازا ہے تو یہ اللہ کی دین اور عطا ہے، وہ اس پر راضی نہیں ہوتا، اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ جس کو کوئی نعمت، خوبصورتی یا مال و دولت، جاہ و منصب حاصل ہے، یہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ یہ اصل میں بنیادی طور پہ حاسد کی سوچ ہوتی ہے۔ دوسری بات کہ حاسد انتہائی ناشکرا ہوتا ہے، اگرچہ بڑے خزانوں کا مالک ہو۔ بہت بڑے خزانوں کا مالک ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے، اور اللہ نے جو دوسروں کو نعمتوں سے نوازا ہے اس کا خیال ہوتا ہے کہ یہ ان سے چھن جائے اور اسے مل جائے۔ تیسری اہم بات کہ حاسد جس سے وہ حسد کرتا ہے اس کی غلطیوں کو خوب اچھالتا ہے اور اس کی خوبیوں کو چھپاتا ہے۔ یعنی اسے دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں، خوبیاں نظر نہیں آتی۔
تو یہ ایک حاسد کی علامت ہے کہ وہ اس انسان کی خوبیوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کی خامیوں کو تلاش کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ وہ محسود کو نقصان پہنچانے کی تاک میں لگا رہتا ہے، یعنی حاسد محسود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ مجھے موقع میسر آ جائے تو میں اس کو نقصان پہنچاؤں۔ اور اگلی بات کہ حاسد حسد کی وجہ سے ہر وقت اپنے حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے، ہر وقت پریشان رہتا ہے، دکھی رہتا ہے، بے چین رہتا ہے۔ تو اس کا دکھ، اس کی بے چینی اور اس کی بے قراری اس وجہ سے ہے کہ وہ دوسروں کی نعمتیں اور دوسروں کا جاہ و منصب، دوسروں کی عزت افزائی اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ یہ چند علامات ہیں جن کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ معزز خواتین و حضرات، اب یہ پہلو بھی انتہائی اہم ہے کہ ہم اس پہلو کو دیکھیں کہ حسد سے بچنے کی کون سی تدابیر ہم اختیار کر سکتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے اگر کسی کو حسد کی بیماری لگ گئی ہے۔ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حاسد سے بچنا اگر ہے تو اس کی ایک صورت ہے کہ اللہ کی پناہ مانگی جائے، اور جیسے قرآن پاک میں سورہ الفلق میں اس چیز کا ذکر موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی پناہ مانگی جائے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا جائے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر خوف سے بے غم کر دیتا ہے۔ تیسری بات بیان کرتے ہیں کہ صبر اور حوصلے کا مظاہرہ یہ ضروری ہے۔ اللہ پر قوی بھروسہ انسان کو کرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کی جائے، صدقہ و خیرات کیا جائے، اللہ کی رحمت کو تلاش کیا جائے، حاسد کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ جب آپ حاسد کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آئیں گے تو وہ دشمنی اور عداوت انشاءاللہ محبت میں بدل جائے گی۔ اب یہاں پر اپنی گفتگو کے اس حصے میں میں نظر بد کا علاج کیا ہے اس حوالے سے بھی چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو پہلی بنیادی بات اس حوالے سے عرض کرنا ہے کہ ہمیں وہ طریقے اپنانے چاہیے جو نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے معلوم ہوتے ہیں۔ ان میں جو پہلی بات ہے کہ جب بھی انسان کسی خوبصورت گھر کو دیکھے، گاڑی کو دیکھے، کوئی انسان کوئی خوبصورت چہرہ نظر آ گیا تو اس پر وہ حسد نہ کرے بلکہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ اس کو پڑھے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے اور نیکی کی طاقت اللہ کی توفیق ہی سے ہے۔ تو چھوٹے معصوم بچے، ننھے منھے بچے، خوبصورت بچے نظر آ جائیں تو انسان ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھے تو اس سے امید ہے کہ وہ بچہ بھی اس نظر کے شر سے محفوظ رہ جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی کی ترقی، کسی کو کامیابی ملی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال سے نوازا ہے، اچھی گاڑی، اچھی سواری، اچھا گھر عطا کیا ہے، تو اس کو دیکھ کر اس سے ملاقات پر اسے برکت کی دعا دینی چاہیے کہ اے بندے اللہ تعالیٰ تجھے اور زیادہ برکت دے، اور کہے اللہم بارک علیہ، اے اللہ اسے برکت عطا فرما۔ تو حسد کرنے کی بجائے اس کے لیے برکت کی دعا کرنا، یہ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم معلوم ہوتی ہے اور اسے زاد المعاد میں بھی بیان کیا گیا۔ ایک اور جو اہم چیز ہے علاج کے حوالے سے، کسی شخص کو نظر لگ جائے تو جس شخص کی نظر لگی ہے اگر یہ معلوم ہو جائے تو اس سے غسل کروا کے وہ جو پانی اس کے غسل سے بنتا ہے وہ انسان کے اوپر ڈالنے سے اور پچھلی جانب سے سر کے اوپر ڈالنے سے کہ پورے جسم پر پانی پڑے، اس سے بھی اس نظر بد کے اثرات دور ہوتے ہیں، اور یہ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم سے معلوم ہوتا ہے۔ مثلا صحیح مسلم کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کا لگ جانا برحق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو نظر ہوتی،
اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم سے مطالبہ کیا جائے کہ غسل کرو تو تم غسل کیا کرو اور وہ پانی جو آپ سے مانگ رہا ہے اس کو دے دو، تاکہ اگر نظر کے اثرات ہیں تو وہ اس سے دور ہو جائیں۔ تو اگر ایسی کوئی بات ہو تو آپ نے غصہ نہیں کرنا، آپے سے باہر نہیں ہونا، بلکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کی تعمیل کے لیے اپنے غسل کا پانی دوسرے کو دیں کہ اگر نظر کے برے اثرات ہیں تو وہ دور ہو جائیں۔ اس سے انشاءاللہ نظر بد کے اثرات اس بندے سے دور ہو جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نظر لگانے والے کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے یہ حکم تھا کہ وہ وضو کرے اور وضو کے اس پانی سے مریض کو نہلایا جاتا۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث پاک ہے اور وہاں پہ موجود ہے۔ یعنی نظر جس کو لگ گئی ہے تو اس کو اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ وضو کا پانی وہ ایک برتن میں ڈالا جائے اور انسان کی پشت والی سائڈ سے یعنی پچھلی طرف سے اس کے سر پہ ڈالا جائے، تو اس سے اس کے برے اثرات انسان کی طبیعت سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور اگر یہ بات بھی اہم ہے کہ اگر یہ معلوم نہیں کہ کس کی نظر لگی ہے تو پھر مسنون طریقہ علاج جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے اس کا ذکر بھی ہمیں صحیح بخاری میں اور جامع ترمذی میں اس کا حوالہ ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بچوں کو یعنی نواسوں کو امام حسن اور امام حسین کو دم فرمایا کرتے۔ اور کیا کلمات حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب حسن اور حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دم فرماتے تو ارشاد فرماتے اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ یہ کلمات حضور علیہ الصلاۃ والسلام پڑھ کے حسن اور حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دم کیا کرتے، دونوں شہزادوں کو دم کیا کرتے۔ اور اس میں کیا ہے؟ اعیذکما، میں تم دونوں کو اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان، موذی جانور اور ہر نظر لگانے والی آنکھ کے شر سے۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کلمات کے ساتھ دونوں شہزادوں کو دم فرمایا کرتے۔ اسی طرح ایک دفعہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے تو جبرائیل امین نے آپ کو دم فرمایا، اور وہ کلمات جو جبرائیل امین نے پڑھے وہ کیا تھے اس کا ذکر بھی ہمیں صحیح مسلم میں ملتا ہے۔ انہوں نے جن کلمات کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دم فرمایا وہ کلمات یہ تھے کہ بسم اللہ ارقیکا، اللہ کے نام سے میں تمہیں دم کرتا ہوں، واللہ یشفیکا من کل داء یؤذیکا، اور اللہ تمہیں شفا دے ہر تکلیف دہ چیز سے، من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا۔ یہ وہ کلمات تھے جن کے ساتھ جبرائیل امین نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دم کیا، اور کیا تھا کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ تمہیں دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے ہر تکلیف دہ چیز سے، ہر نفس کے شر سے اور حاسد کی نظر سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ دم کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نظر لگ جائے تو اس کے اثرات کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کچھ دعائیں مروی ہیں کہ انسان کا اگر کسی جگہ پہ ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو وہاں پر دعا پڑھ لی جائے تو اس کی وجہ سے انسان کو کوئی نقصان دہ چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ کلمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں، اور وہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق،
اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ آپ کسی جگہ پر ٹھہرنا چاہتے ہیں، یہ کلمات پڑھ لیں تو وہاں کی کوئی چیز بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک جو ترمذی شریف میں اور سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ چیز ہمیں پہنچی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام 3 بار یہ دعا پڑھ لے تو وہ نظر بد سے، حاسد کی نظر سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اسے کوئی نقصان دہ چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ان کلمات کو اگر صبح و شام انسان 3 بار پڑھ لے تو کوئی بھی نقصان دہ چیز یا تکلیف پہنچانے والی چیز یا حاسد کی نظر سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہو جاتے تو جبرائیل امین کچھ کلمات کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دم کیا کرتے۔ وہ کلمات بھی احادیث میں اور صحیح مسلم میں روایت کیے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں۔ وہ کلمات کیا ہیں کہ بسم اللہ یبریکا، اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں، وہ آپ کو صحت عطا کرے، یبریکا آپ کو صحت عطا کرے، ومن کل داء یشفیکا اور ہر بیماری سے آپ کو شفا عطا کرے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور یہاں پہ اس چیز کا ہے اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، وہ شر کل ذی عین، اور ہر نظر لگانے والے کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے۔ تو یہ کلمات جو ہمیں احادیث میں صحیح مسلم کی روایت میں ملتے ہیں، ان کے ساتھ دم کرنے سے اللہ تعالیٰ نظر بد کے اثرات کو، اور حسد کسی سے کیا گیا ہے تو اس کے اثرات سے انسان کو محفوظ رہتا ہے۔ ایک اور اہم بات اور بڑا ہی آسان نسخہ نظر بد سے بچنے کا جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہم تک پہنچا ہے، بڑا آسان، اور جس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی زندگی میں اس عمل پر عمل کرتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے جب کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس ان دعاؤں کو پڑھ کر دم کرتے، اور اگر جسم میں کہیں درد ہوتا تو وہاں پر اپنا دست مبارک پھیرتے۔ یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس یہ حسد کے شر سے بھی انسان کو بچاتا ہے، یہ انسان کو تکالیف سے بھی بچاتا ہے، اور انسان کو بیماری سے نجات بھی عطا کرتا ہے۔ تو اگر ہم سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق اور سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس، ان کی صبح و شام تلاوت کر کے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیماروں کو، یا کسی کو نظر لگ گئی ہے اس کو دم کرتے رہیں تو ان 3 صورتوں کی برکت سے حاسد کا حسد ختم ہو جائے گا، بری نظر کے اثرات سے انسان محفوظ ہو جائے گا، اور دنیا کے اندر کوئی بھی نقصان دہ چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ انسان ان نظر بد سے بھی محفوظ رہے گا، وہ جادو ٹونوں سے بھی محفوظ رہے گا، اور اللہ کی وہ خاص رحمت میں اور پروٹیکشن میں آ جائے گا۔ اس کا ہمیں تفصیل کے ساتھ ذکر ملتا ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ہم تک پہنچا ہے۔ یہاں پہ ایک اور بڑی اہم دعا کہ جب کوئی بیمار ہو جائے یا کسی کو نظر لگ جائے یا وہ غیر متوازن لگے تو ہمیں صحیح مسلم کی ایک اور روایت بھی ملتی ہے کہ جس میں فرمایا گیا اذہب الباس، کہ آپ بیمار کو جس کو نظر لگ گئی ہے جو غیر متوازن ہے تو اس کو دم کریں، اس کو دعا دیں، اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر یا ویسے آپ اس کو دم کریں۔ وہ کلمات جو ہیں صحیح مسلم میں بیان ہیں، اور اس کے مطابق کیا ہے کہ اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔
ان کلمات کو صحیح مسلم میں بیان کیا گیا ہے کہ اے اللہ لوگوں کے رب اس بیماری کو دور فرما، اذہب الباس، اس کو دور فرما اور شفا عطا فرما، بے شک تو ہی شفا عطا فرمانے والا ہے، شفا تیرے ہی ہاتھ میں ہے، ایسی شفا عطا فرما جو کسی بیماری کو باقی نہ رہنے دے، شفاء لا یغادر سقما، اے اللہ ایسی شفا عطا کر کہ بیماری کا کچھ بھی باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کو ساری طاقتیں ہیں، وہ جب چاہے کسی کو شفا عطا کرے۔ تو ان کلمات کی مدد سے جب انسان دعا کرتا ہے تو ان کی برکت سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ اپنی بات کو ری ایٹریٹ کرنے کے لیے میں ایک حدیث پاک ترمذی شریف کی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بعد ہمارے جو عوام الناس ہیں وہ بڑی لمبی دعائیں یا بعد دعائیں ان کو حفظ نہیں ہوتی، لیکن تقریباً تمام مسلمان ان کو سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس یہ یاد ہیں۔ اس حوالے سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد کا دم فرمایا کرتے، یعنی خود دم فرمایا کرتے، انسانوں کی نظر لگنے پر اور جنوں کی نظر لگنے پر دم فرمایا کرتے۔ اور جب معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورۃ الناس نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دم کرنا شروع کر دیا اور باقی دم چھوڑ دیے۔ یہ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے جسے ابو سعید خدری نے بیان کیا ہے۔ تو ہمارا معاملہ کتنا آسان ہو گیا کہ معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کو اگر آپ پڑھ کے نظر لگے ہوئے شخص کو دم کرتے ہیں یا اپنے آپ کو دم کرتے ہیں، حاسدوں کا حسد چلا جائے گا، انسانوں کا آپ سے جو بغض اور عناد ہوگا اس کے اثرات آپ کی طبیعت پر جو ہیں، نظر بد کے جو اثرات ہیں اس سے انشاءاللہ آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ وہ کام کرنے سے ہمیں اللہ کی مدد حاصل کرنی چاہیے، اور بہت ساری خرافات اور وہموں میں جو انسان پڑے ہوئے ہیں ان سے محفوظ رہنا چاہیے۔ قرآن پاک کی صورتوں کا سہارا لیں، اللہ کی پناہ مانگیں، اور کسی خوبصورت چیز کو، خوبصورت مکان کو، کسی کی اچھی گاڑی کو دیکھ کر کسی کو ترقی کرتے ہوئے اسے برکت کی دعا دیں، اس کے لیے برکت کی دعا کریں، اس کے لیے خیر مانگیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا شکر ادا کرنے پر، دوسرے کی کامیابی پر خوشی منانے پر انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی بے شمار نعمتوں سے نواز دے گا۔ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ان تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر قسم کے شر اور خطرات سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔